خصوصاً بلوچستان میں اس لیے ڈمی الیکشن کرائے گئے کہ یہاں ایک ایسا حکومت تشکیل دی جائے جو بلوچستان کے آئینی حقوق کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنا وقت گزارے اور اسٹیبلشمنٹ کا سہولت کار بن کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کریں۔ پچھلے دنوں ایک عجلت میں ایک قانون سازی ہوئی جس کو کہتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025، جس میں اکثر فہم اور دانش رکھنے والے لوگ، سیاسی ورکر، کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہ اس مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت بلوچستان کے وسائل کو آئین کے برخلاف بلوچستان سے چھین کے پاکستان کے بالادست طبقے کو دیا گیا ہے، اور اس ڈمی اسمبلی کے ذریعے یہ قانون پاس کیا گیا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سالہ سال کا محنت جدوجہد جو صوبے کو اختیار دے رہا تھا اس کو بائی پاس کر کے چھین کے چوری کر کے وفاق کو دیا گیا ہے۔ ہم نے آج اپنے سینئر ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا ہے اور پچھلے دنوں آج تک ہمارے مشاورتی 4 اجلاس ہوئے ہیں، جس میں نیشنل پارٹی، اپنا نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہمارا ساتھیوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا ہے۔ آج ہم اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ اگلے ہفتے تک ہم اس غیر آئینی جعلی قانون سازی کے خلاف ایک پیٹیشن داخل کریں گے اور تمام پارٹیاں پیٹیشن اس میں داخل کریں گے۔ ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس غیر آئینی جعلی قانون سازی کے خلاف عدالت میں آئیں۔ مائن اونرز ایسوسی ایشن کو بھی ہم نے دعوت دیا ہے، مگر ابھی تک وہ شاید ان میں حوصلہ نہیں بندھا ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف جائیں، مگر ہم آج افراد صاحب خٹک صاحب موجود ہیں، ان کے سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، ان کے پارٹی ہیں، نیشنل پارٹی ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سب مل کے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے پیٹیشنز کو کچھ ایک ہفتے بعد داخل کریں گے۔ ساتھ یہ ہے کہ نواب اسلم رحسانی صاحب جو کہ ایم پی ہیں، انہوں نے مجھے خود پاکستان سے ابھارے خود کئی بار مجھے کہا کہ مجھے بھی اس میں اس پیٹیشن میں ایک فریق بنائیں تاکہ ہم بھی اپنے صوبے کے دفاع میں اپنے آئینی، اپنے قانونی، سیاسی حق ادا کریں۔ آج ہم یقیناً پاکستان اور اس کے تمام نظام مایوس کن ہیں، تمام ادارے ریاست اور اس کے طاقتور اداروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مگر عوام کا بات بھول چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو ہم اس جج کو بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے جو فیصلہ کرے گا، اور ہم اپنے آپ کو تاریخ کے عدالت میں ایک دن کھڑا کریں گے کہ ہم نے اپنے طریقے سے بلوچستان کے آئینی اور قانونی اور تاریخی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آپ سب میری گزارش یہ ہے کہ جو مائنز ہیں، معدنیات ہیں، یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبوں کی ملکیت رہی، یعنی قانون کے مطابق وہ صوبوں کی ملکیت ہیں، ان کو بیچنے استعمال کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے۔ پھر 18ویں ترمیم میں یہ آیا کہ جو آئل اینڈ گیس، اس کے بارے میں بھی ترمیم ہوئی، اور یہ پہلے فیڈریشن کی ملکیت ہوتی تھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں اور فیڈریشن کی مشترکہ اور مساوی ملکیت قرار پائیں، اس لیے وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس لیے یہ جو وفاقی حکومت نے مینیپولیشن کیا ہے خصوصاً بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کی جو دولت ہے اس کے مالک بلوچستان کے عوام ہیں، وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، صحیح طور پر منتخب نمائندوں کے ذریعے، یعنی مسلط کیے گئے لوگوں سے نہیں، جو منتخب کیے گئے عوام کے نمائندوں کے ذریعے اس کو ہینڈل کریں گے، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک میلہ لگا، معدنیات کو بیچنے کے لیے ایک میلہ لگایا گیا، بازار، اور اس بازار میں ساری دنیا کے سوداگروں کو بلایا گیا،
اور ایسے وقت میں کیا گیا جب بلوچستان میں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، یہاں پہ گولیاں چلائی، خونریزی ہو رہی تھی. تو ایسے میں یہاں پہ معدنیات جو ہے ان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ جیلی قانون لایا گیا. جیسے میر صاحب نے کہا ہے، میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہیں، جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں. جائز جدوجہد ہے، تاریخی جدوجہد ہے، اور ہم انشاءاللہ وہاں اعلیٰ عدالتوں میں بھی جائیں گے، دوسرے صوبوں میں بھی، پشاور میں بھی ہم اس طرح کے قانونی کارروائی کریں گے. قانونی کارروائی کا جو بھی نتیجہ نکلے، جیسے میر صاحب نے کہا، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں. جو حق کا مورچہ ہے ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کا مورچہ، عوام کے مفادات کا مورچہ. بلوچستان جو ہے وفاق آئین کی روح سے وہ اپنے وسائل کا مالک ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ باتیں کھل کر آ گئی ہیں. آپ 18ویں ترمیم کو اس طرح کی جیلی قانون سازی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، دوسرے صوبوں کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی مزاحمت کریں گے، اور ہم کبھی بیچنے نہیں دیں گے، اونے پونے داموں نیلام کرنے نہیں دیں گے جو عوام کی یا تاریخی ملکیت، قوموں کی ملکیتیں ہیں. تو بالکل یہ ایک صحیح کاز ہے، جائز مقصد ہے، ہدف ہے، نصب العین ہے. تو ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ قانون کی لڑائی بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ عوامی مزاحمت بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.